بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن پر اللہ پاک نے اپنا بڑا خاص کرم و انعام کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بھی بخشا، جو کہ کسی اور نبی کو اس طرح کا شرف نہ بخشا گیا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے اور اپنے رب کائنات کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک عورت دیکھی جو اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور جا کر پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا، سنا ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میں بانجھ عورت ہوں، میری کوئی اولاد نہیں۔ عورتیں مجھے ہر وقت بانجھ پن کی لعنت سے لعن طعن کرتی رہتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ آپ مہربانی کر کے رب کائنات سے دریافت کر کے آنا کہ میری قسمت میں اللہ نے کوئی اولاد لکھی ہے یا پھر میری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ عورت کی یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام عورت سے وعدہ کر کے چلے گئے کہ میں تیری پریشانی کا بارے میں اللہ سے ضرور پوچھوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ سے ہم کلامی کرنے لگے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، مجھے زندگی دینے والے، میں نے آج ایک عورت کو یہ فریاد کرتے ہوئے سنا ہے اور میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ، اس عورت کو جا کر بتا دو کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور اسے اللہ کا پیغام دے دیا کہ اللہ کا فرمان ہے، تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ یہ سن کر عورت نے اور رونا دھونا شروع کر دیا، لیکن صبر کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ صبر کر کے معمول کی زندگی بسر کرنے لگی کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ عورت نے دروازہ کھولنے پر ایک فقیر دروازے پر پایا کہ وہ صدا لگا رہا تھا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، اللہ تجھے اس کا بڑا اجر دے گا۔ عورت نے فوری طور پر روٹی بنائی اور اس فقیر کو کھلا دی۔ فقیر نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات عورت نے سنی تو عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں بے اولاد ہوں، میں بانجھ ہوں۔ فقیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ بڑا مہربان ہے، تو اس فقیر کو جتنی روٹیاں کھلائے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا فرمائے گا۔ عورت نے فقیر کو 4 روٹیاں بنا کر دیں اور فقیر دعا دیتا ہوا روٹیاں لے کر چلا گیا۔ خیر، فقیر کی دعا سے اللہ پاک نے اس عورت کو 4 بیٹوں سے نوازا۔ ایک دن اس کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تو کہتا تھا کہ تیرے گھر کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھو مجھے اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ کوہ طور پر جا کے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، مجھے تو فرمایا گیا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں، پر اس کو پھر تو نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تیرا جواب تجھے مل جائے گا، پہلے ایک پلیٹ لے اور مجھے انسان کا گوشت لا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن تک انسان کا گوشت تلاش کرتے رہے۔ ہر بندے سے فرماتے کہ اللہ نے انسانی گوشت مانگا ہے، لیکن کوئی اپنا گوشت دینے کو تیار نہ تھا۔ ایک بندہ گھومتا پھرتا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس بندے نے آپ سے پوچھا، اے موسیٰ، کیا بات ہے؟ آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سارا واقعہ سنایا۔ بندے نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور اپنے جسم کے چند حصوں سے گوشت اتار کر دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گوشت لے کر گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تو بستی میں کیا لینے گیا تھا؟ تو بھی تو انسان تھا، تو اپنا گوشت بھی دے سکتا تھا۔ اے موسیٰ، جس بندے نے میری رضا کی خاطر اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی اور مجھے گوشت بھیجا ہے، بھلا میں اس بندے کی دعا سے اس عورت کو 4 بیٹے کیوں نہ دیتا؟ اللہ نے فرمایا، جو بندہ میری خاطر اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہے تو میں اس کے لیے اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بات سنی تو کہا، اے اللہ، تیرے راز تو ہی جانتا ہے، تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق بخشے۔